السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے الزام لگانے پر مصر کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر آپ کے ساتھ 2 آدمی اور جو تھے وہ قیدی بن کر آئے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے شاہ مصر کو زہر دینے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 6-7 سال جیل میں رہے، تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا اور دونوں حضرت یوسف کے پاس تعبیر معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو احسان کرنے والا اور صالح کردار پایا ہے، عذرائے کرم ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ انگوروں اور کھجوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے اپنا خواب یوں سنایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں میں اٹھائے ہوئے ہوں، اور اس میں سے پرندے جو ہیں وہ چونچے مار کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے دونوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد آپ نے پہلے والے کی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم رہائی پا جاؤ گے اور اپنے مالک یعنی بادشاہ کے ساقی بنو گے، اور تم اسے شراب پلایا کرو گے، اور دوسرے سے کہا کہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کو نوچیں گے۔ جی ہاں، دونوں کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم بھوک اور قحط کے ہاتھوں مرنے سے مرو گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں سے کہا کہ جب تم رہائی پا جاؤ گے تو تم باہر جا کر بادشاہ سے میری سفارش کرنا اور اس سے کہنا کہ وہ مجھے یہاں سے نجات دے دے اور مجھے کوئی کام دے دے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ قیدی کہ جس کو آپ نے جیسا بتایا تھا، ایک کو سزائے موت ہو گئی، اور اس کی جو تھا پرندے اور گدوں نے اسے نوچ نوچ کے اس کو کھا لیا، اور دوسرا جو تھا وہ اپنے مالک کو جا کر اس نے شراب پلایا کرتا تھا۔ اس طرح وہ لوگ جا کر بھول گئے، لیکن کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور جو 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے ایک خواب یہ دیکھا کہ گندم کے ساتھ سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی 7 خوشے خشک بھی دیکھے۔ بادشاہ نے اپنے خواب اپنے مشیروں اور وزراء کو سنایا اور کہا کہ اگر تم بتا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پریشانیاں ہیں جو خواب کی صورت اختیار کر گئی ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر بھلا ہم کیا جانیں؟ بادشاہ اور اس کی کابینہ کے لوگوں کی خدمت پر جو لوگ مامور تھے، ان میں سے وہ قیدی بھی تھا جو اپنے خوابوں کی تعبیر پہلے دیکھ چکا تھا، اور حضرت یوسف نے جیسا بتایا تھا ویسے اس کا خواب سچ ہوا، تو اس کو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ خواب کی تعبیر تو میں بتاؤں گا، مجھے آپ بس قید خانے میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم لوگ 7 سال متواتر کاشتکاری کرو گے، لہٰذا ان 7 سالوں میں جو گندم کاٹو گے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ 7 سالوں میں خوشوں سے اسی قدر گندم نکالو جو تم نے خوراک کے طور پر استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، خوشوں میں محفوظ گندم قحط کے سالوں میں استعمال کر لینا، یعنی 14 سال لگاتار منصوبہ بندی کر کے اگر گزارو گے تو بھوک اور قحط کے ہاتھوں مرنے سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد جو 15واں سال آئے گا، اس میں خوب بارش برسے گی، باغات سرسبز اور فصلیں لہلہائیں گی، پھلوں کے رس نچوڑے جائیں گے۔ اس نے بادشاہ کو جا کر بتایا تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور عزیز مصر مقرر کرتے ہوئے وزارت زراعت اور خزانہ کے امور خصوصی پر ان کے کنٹرول میں دے دیے گئے۔
بادشاہ نے جس ہستی کو اہل پایا اسے اپنے سب سرداروں، مشیروں اور وزیروں کے اوپر لا بٹھایا، ان لوگوں کے بھی اوپر جو کہتے تھے کہ یہ خواب تو پریشان خیالی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام